السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اس مبارک مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث کی مجلس ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو اس کے آغاز میں مرحبا کہوں، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب اور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی اجمعین اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت جس کتاب کا ہم نے آغاز کیا ہے اس کا نام ہے عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام۔ یہ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے۔ یہ بات اب کسی سے چھپی نہیں ہے والحمدللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی حدیث مبارکہ اس کی کتابت وہ الحمدللہ شروع ہو چکی تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث فن بہت بعد کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی صحابہ کرام احادیث مبارکہ لکھتے تھے۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں زبانی یاد مجھے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما کے پاس سب سے زیادہ احادیث ہیں۔ اس کی وجہ میں لکھتا نہیں ہوں اور وہ لکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر سے ایک بار بعض صحابہ کرام نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں، جبکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک انسان ہیں، تو بسا اوقات انسان بہت زیادہ غصے میں بھی ہوتا ہے، تو بعد میں وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، انسان ہیں، لہذا ہر وقت آپ کی ہر بات نہ لکھتے رہا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہو تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لکھو، مجھ سے لکھو، کیونکہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ عین وہی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا احادیث مبارکہ کا جو سلسلہ ہے کتابت کا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور پھر بعد میں عبداللہ ابن عامر ابن عاص نے تو وہ صحیفہ لکھا ہی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں جتنی احادیث یاد تھیں وہ ساری لکھوا دی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ حمام ابن منبع نے، یہ جو تابعی ہیں، انہوں نے اپنا ایک صحیفہ بنا رکھا تھا جس میں غالباً ان دونوں صحابہ کرام کی مرویات کو انہوں نے جمع کر دیا تھا، اور رفتہ رفتہ یہ احادیث جو بکھری ہوئی تھیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جتنی احادیث مروی تھیں وہ ساری ایک جگہ جمع کر دیں، ان کے بعد عمر ابن خطاب، پھر عثمان ابن عفان، پھر علی ابن ابی طالب، اس طرح کر کے انہوں نے ترتیب کے ساتھ جتنی احادیث جن جن صحابہ کرام سے مروی تھیں وہ ساری احادیث الگ سے جمع کر دیں۔ اور یہ جو صحیفہ تھا حمام ابن منبع کا، وہ عبداللہ ابن عامر ابن عاص کا ہو یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہو، یہ سارا جو ذخیرہ ہے یہ انہوں نے اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں جمع کر دیا۔ تو
اس کے بعد پھر کئی طرح کے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس کو باقاعدہ الگ سے، جس طرح صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس طرح کر کے الگ سے انہوں نے کتب جو ہیں وہ لکھی ہیں. تو جی، یہ آواز سب کو آ رہی ہے نا میری؟ جی الحمد جی للہ. آ رہی ہے. جی، میں ذکر جی کر رہا تھا ساری ہے. کہ الحمدللہ میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ الحمدللہ من و عن محفوظ ہے، اور جتنی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں وہ ساری کی ساری ہمارے پاس موجود ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں دے چکا ہوں، مسند احمد ابن حنبل ہے، جس میں احادیث کی جو تعداد ہے وہ 27,000 سے زیادہ ہیں. 27,647 احادیث ہیں اس میں، مسند احمد ابن حنبل میں. اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کی بے شمار کتب ہیں. تو یہاں بات کرنے کا مقصد میں پہلے بھی ذکر کر چکا، وہ یہ کہ احادیث مبارکہ محفوظ ہیں. تو لوگوں کا یہ جو اعتراض کہ یہ اتنی صدی بعد آئیں وغیرہ وغیرہ، یہ اعتراض بالکل بے جا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. عمدۃ الاحکام جو کتاب ہے، سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. عمدہ جو ہے یہ سہارے کو بولا جاتا ہے، سہارا لگانا یا ٹیک لگانا، جس پر سہارا ہو یا جس پر ٹیک لگائی جائے. عمدہ. احکام جو ہے یہ حکم کی جمع ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہاں ہم نحو صرف نہیں لے کے آئیں گے، لیکن تھوڑا سا کتاب کا نام اور اس کا مفہوم ہمیں اچھے سے یاد ہو پھر ہم آگے چلیں گے. یہ چونکہ نحو صرف کا گرامر کا سبق تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی حدیث کا، اس لیے پریشان آپ نے نہیں ہونا. حکم کی جمع ہے احکام. شریعت کے جتنے احکام ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے، حج کا طریقہ کیا ہے، عمرہ کیسے کیا جائے گا، روزے کیسے رکھے جائیں گے، قربانی کے کیا مسائل ہیں. تو گویا جتنے احکام ہیں ان احکام پر مشتمل یہ ایسی کتاب ہے کہ جس پر سہارا لیا جا سکتا ہے، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس پر اعتماد کر کے ہم ان احکام و مسائل کو سمجھ سکتے ہیں. گویا عام الفاظ میں عمدۃ الاحکام کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں علامہ مقدسی رحمہ اللہ نے، جو اس کتاب کو لکھنے والے ہیں، انہوں نے وہ احکام جمع کر رکھے ہیں کہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اعتماد یہاں کیوں کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عمدۃ الاحکام ہے یہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان دو سے احادیث اخذ کی ہیں. یعنی صحیح بخاری وہ کتاب ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے، ساری صحیح حدیثیں ہیں. اسی طرح صحیح مسلم پر بھی پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. تو جب لوگوں کو احکام اور مسائل بتانے تھے تو اگر کوئی اس میں ضعیف روایت ہوتی تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے کہ اس پر میں عمل کروں یا نہ کروں. اس لیے علامہ مقدسی رحمہ اللہ نے ایسی کتاب کا انتخاب کیا، بخاری اور مسلم کا، کہ جس میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں تھی. پھر ان میں جن احادیث کا احکام کے ساتھ تعلق تھا، کیونکہ سیرت کی احادیث بھی موجود ہیں اور کئی علوم اور فنون کی احادیث ان دو کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن جو احکام والی روایت تھی جس میں کوئی نہ کوئی حکم تھا کہ ہم یہاں یہ کریں یہ نہ کریں، وہ احادیث انہوں نے اس میں جمع کر دی ہیں، جو 400 سے کچھ زائد احادیث بنتی ہیں. تو یہ عمدۃ الاحکام وہ عمدۃ الاحکام ہے من کلام خیر الانام، مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر کی کلام سے.
मखलूक, अनाम मखलूक को कहते हैं। खैर का माना बेहतरीन, कलाम का मतलब अहादीथ हैं। मखलूक में जो सबसे ज्यादा बेहतर हैं, वो सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है, जो तमाम मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे ज्यादा मकाम रखते हैं। तो ये ऐसी किताब है जिसमें बेहतरीन आदमी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो एक बेहतरीन नबी और रसूल हैं, उनकी अहादीथ इस किताब के अंदर जमा की गई हैं। आगे है तालीफ। अल्लफ़ युअल्लिफ़ु तालीफ। तालीफ का मतलब होता है लफ्जी जोड़ना, जमा करना। तो ये किताब लिखने वाले हैं अल इमाम अल हाफिज अब्दुल गनी अल मकदसी। तो आपने सादा सा इनका नाम याद रखना है, अलामा अब्दुल गनी अल मकदसी। अलामा अब्दुल गनी अल मकदसी, जिनकी ये किताब है। इनको मकदसी इसलिए कहा जाता था कि ये बैतुल मुकद्दस के करीब रहते थे, बैतुल मुकद्दस के करीब रहते थे। जी। तो आप जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, 541 हिजरी में आप पैदा हुए हैं और 600 हिजरी में आप फोत हुए हैं। गोया छठी हिजरी के आप अजीम इमाम, हाफिज और मुहद्दिस थे, हदीस बयान करने वाले। तो उन्होंने उम्मत पर एक अजीम एहसान किया है कि अहकाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाली अहादीस को अलग से जमा कर दिया, ताकि इसको अच्छे से याद किया जा सके और इसको समझा जा सके। यहाँ तक जो हमने बात समझी है, सबको समझ आ गई है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो किताब है उम्दतुल अहकाम, अरब में आप अगर अल्लाह ताला आपको मौका दे, आप देखें उधर हरम मक्की में और हरम मदनी में लोग इसको जुबानी याद करते हैं। लोग इस किताब को जुबानी याद करते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि अलामा मकदसी रहमहुल्लाह ने जो सबसे पहले किताब शुरू करने से पहले चंद बातें कही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अश-शैख़ुल हाफ़िज़, क़ाला कहा, अश-शैख़ु शेख, अल हाफ़िज़ हाफ़िज़, तक़ीउद्दीन अबू मोहम्मद, ये इनका लक़ब है। अबू मोहम्मद इनकी कुनियत है। नाम अब्दुल गनी बिन अब्दुल वाहिद बिन अली बिन सुरूर अल मकदसी रहमहुल्लाह है। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल जब्बार। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल मलिक, जो बादशाह है। ये अल्लाह ताला के आगे नाम है, जब्बार, वाहिद, कहार। वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, और मैं गवाही देता हूँ अल्लाह इलाहा के कोई माबूद बरहक नहीं, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, वहदहू, वो अकेला है, ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। रब्बुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन का रब है। रब का मतलब पालने वाला। आसमानों और जमीन को वो पालने वाला है। वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है, आसमान में जो कुछ है उसको भी अल्लाह पालता है, और जमीन में जो कुछ है उसको भी। इसके साथ वमा बैनहुमा, जो कुछ इन दोनों के दरमियान है। अल अजीज, ये भी अल्लाह का नाम है। अल गफ्फार भी अल्लाह का नाम है। अल अजीज वो निहायत जबरदस्त है। अल गफ्फार बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। वाशहदु अन्न मुहम्मदन, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, अल्लाह के बंदे, व रसूलुहु, और अल्लाह के ऐसे रसूल हैं, अल मुस्तफ़ा, जो चुने हुए हैं, अल मुख्तार, पसंदीदा है, सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला दुरूद भेजे उन पर, व अला आलिही, और उनकी आल पर, व सहबिही, और उनके सहाबा पर, अल अतहार, जो पाकीज़ा लोग थे, अल अखियार, बेहतरीन लोग थे। ये दुरूद उन्होंने भेजा। उसके बाद कहते हैं, अम्मा बादु, हम्दो सलात के बाद, अल्लाह ताला की तारीफ
اور پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّ بَعْضَ إِخْوَانِي فَإِنَّ پس بے شک بعض اخوانی میرے کچھ بھائیوں نے سألنی مجھ سے سوال کیا تھا اختصار جملت فی احادیث الاحکام احکام کی احادیث کو اختصار کے ساتھ جمع کرنے میں مما ان احادیث سے اتفق علیہ الامامان کہ جس پر دو اماموں نے اتفاق کیا. مجھ سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ میں احکام کے متعلقہ احادیث کو جمع کر دوں اختصار کے ساتھ، اور احادیث کہاں سے لوں گا؟ وہ احادیث جن پر دو اماموں نے اتفاق کیا اور دونوں نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا. پہلے امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم البخاری، امام بخاری ہیں، اور دوسرے امام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری، امام مسلم ہیں، مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیشاپوری، نیشاپور کا علاقہ امام مسلم کا. فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِي، تو میں نے اس کے سوال کا جواب دیا. جس نے مجھ سے سوال کیا نا کہ میں اختصار کروں، تو میں نے اس کے سوال کا جواب دیا رجاء المنفعت به، اس کے فائدے کی امید رکھتے ہوئے. مجھے معلوم تھا کہ میں جب یہ کتاب لکھوں گا تو اس کا بہت سا فائدہ ہوگا. واسأل اللہ، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ان ينفعنا به، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہمیں نفع دے، فائدہ دے. ومن كتبه، اس کو بھی جس نے اس کو لکھا، او سمعه، یا اس کو سنا، او قرأه، یا اس کو پڑھا، او حفظه، یا اس کو یاد کر لیا، او نظر فیہ، یا اس میں اس نے غور و خوض کیا ہو، اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہو. گویا یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو فائدہ پہنچائے. وَأَن يَجْعَلَهُ، اور یہ بھی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے خالصا لوجہ الکریم، اپنے معزز اور نہایت عزت کے لائق اللہ رب العزت کا جو چہرہ ہے اس کے لیے خالص کر دے اس کو. موجبا للفوز لدیہ فی جنات النعیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نعمتوں والے باغات میں کامیابی اور کامرانی کو لازم کر دے. فَإِنَّهُ حَسْبُنَا، کیونکہ وہی ہمیں کافی ہے. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور وہی بہترین کارساز ہے. ابھی ہم نے جو یہاں پڑھا اس مقدمہ میں وہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ علامہ عبد الغنی المقدسی نے کہا کہ مجھ سے بعض دوستوں نے سوال کیا تھا، کہا تھا کہ میں احکام کے متعلقہ جتنی احادیث آتی ہیں وہ ساری اختصار کے ساتھ جمع کر دوں. تو میں نے صحیحین، صحیح بخاری اور مسلم سے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے فائدے کی امید رکھتے ہوئے. یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو جان لینا ضروری تھیں. اب ہم آگے اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا اور ان میں غور و خوض کرنا، اور اس کے بعد ان احادیث پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے بعد ان احادیث کو آگے پہنچانا. یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور اس مقصد کو جو تو پہلے جانتے ہیں الحمدللہ، جنہیں علم نہیں وہ اس کو لکھ لیں کہ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، احادیث کو پڑھنا، ان کو سمجھنا اور ان میں غور و خوض کرنا، ان پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ان احادیث کو آگے لوگوں تک پھیلانا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے جو سیکھتے ہو اس کو آگے پہنچا دیا کرو. جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے ان احادیث کو ایسے پکڑ کر جمع نہیں کر دیا، بلکہ ایک بہترین انہوں نے ترتیب کے ساتھ ان احادیث کو جمع کیا ہے. گویا یہ کتاب ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جہاں یہ کتاب حدیث کی ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ کتاب فقہ کی بھی ہے. کیونکہ فقہ ہی ترتیب ہوتی ہے کہ سب سے پہلے طہارت ذکر کی جائے، اس کے بعد نماز کے مسائل ہوں،
फिर इसी तरह ज़कात के हों वगैरह वगैरह, गोया एक तरतीब के साथ। तो अहादीस भी इसके अंदर है, लेकिन फिqही तरतीब के साथ है, ताकि अच्छे से ये किताब समझ आ जाए। बाकी रही बात ये किस फ़िक़्ह की है, सादा सी बात, ये हमारे यहाँ जो मुरव्वजा फ़िक़्ह है, फुला इमाम की वैसी किताब नहीं है ये, बल्कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आप ही की फ़िक़्ह है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है किताबुत तहारा। तहारा जो है, उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तहारत। तहारत इसी तरह नज़ाफ़त, सफाई सुथराई, ये तहारत का मतलब है। तो इसमें कहता है कि हम 10 अहादीस पढ़ेंगे, तहारत नज़ाफ़त सफाई सुथराई के मुतालिक हम 10 अहादीस पढ़ेंगे। तो तहारा की जो है दो अकसाम आप कह लें कि बन जाती हैं। एक तहारत की किस्म होती है तहारत हिस्सिया, तहारत हिस्सिया, और दूसरी होती है तहारत मानविया। कोई बता सकते हैं ये क्या है, किसको कहते हैं, दोनों में क्या फर्क है? जी शेख, तहारत हिस्सिया जो हवासे खमसा से जो महसूस की जाए, और मानवी जो है वो उसको देखा नहीं जा सकता, बस वो जी कोई और बता सकते हैं? जाहिरी तहारत और बातनी तहारत। जी हम आगे बढ़ते हैं कि ये है क्या। तहारत हिस्सिया, हिस्सिया का मतलब होता है जो महसूस हो। तहारत हिस्सिया का मतलब है जो महसूस हो। मिसाल के तौर पे गंदगी पड़ी हुई है, पेशाब है और इस तरह की बेशुमार गंदगियां हैं, तो ये वो चीजें हैं जो हम महसूस करते हैं कि इस वक्त यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है। इसके मुतालिक हमें शरीयत क्या कुछ सिखाती है, वो इस तहारत के अंदर बयान किया जा रहा होता है। और मानवीय जो है, मानवी तौर पर गंदगी, इसका मतलब है कि हमें वो नजर नहीं आ रही होती। जैसे बुतों की गंदगी है, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फजतनिबुर रिजसा मिनल औथान, गंदगी से बचो। कौन सी गंदगी? बुतों की गंदगी। तो इससे मुराद मैंने जिक्र किया जैसे पेशाब वगैरह है। तो मानवी जो नजासत है, इससे मुराद शिरक है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ना, इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिक जो हैं ये गंदे हैं, पलीद लोग हैं ये। अब ये पलीदगी कौन सी मुराद है? शिरक वाली। वगरना हमारे यहाँ जिस तरह साबुन के साथ हम हाथ धोते हैं वो भी धोते हैं, साबुन के साथ गौसल हम भी करते हैं वो भी करते हैं, खुशबू हम भी लगाते हैं वो भी लगाते हैं, तो उनका हाथ नजस नहीं होता। यहाँ मानवी तौर पर नजासत का अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि उनके हाथ वगैरह तो साफ हैं, लेकिन उनके दिमाग ये गंदगी के साथ भरे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा औरों को जो वो पुकारते हैं, जो शिरक करते हैं। अब यहाँ आप बता सकते हैं कि यहाँ हम कौन सी किस्म पढ़ रहे हैं तहारत की? तहारत हिस्सी से हिस्सिया। हिस्सी हाँ, यहाँ पढ़ी। हम पढ़ रहे हैं तहारत हिस्सिया। जिस तरह मैंने जिक्र किया पेशाब है या और इस तरह की चीज़ें हैं, इनको कैसे साफ पाक किया जाएगा, इसके मुतालिक शरीयत हमें क्या सिखाती है। तो हम ये बात समझें कि शरीयत इस्लामिया वो वाहिद दीन है जो हमारे ज़ाती मामलात की भी दुरुस्तगी करती है। दीगर अदियान सिर्फ आपको इबादत सिखाते हैं, जबकि दीन इस्लाम वो दीन है कि जो इबादत के साथ साथ दुनिया में रहने के सारे तौर तरीके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बकिया को आ रही है? जी अब आवाज आ रही है सबको? जी, अब सही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
हम आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे थे हम? मानवी और हिस्सी यानी कि नजासत के जी, हवाले से। हिस्सी और मानवी तो हमने जिक्र किया। यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो हिस्सी नजासत के मुतालिक है। लेकिन सबसे पहले मुहद्दिसीन ने ये किया है, अपनी कुतुब का आगाज इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली जो हदीस है उस हदीस मुबारक से किया है। तो सबसे पहले वो हम हदीस मुबारक पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ें और तर्जमा करें। जी, जो पढ़ना चाहेंगे वो हाथ खड़ा करें। जी, आज शायद आप चलें। आइंदा से आपने जो अहादीस हमने पढ़नी होंगी वो एक बार आप पढ़ के आएंगे ताकि आसानी हो। आज मैं पढ़ता हूँ। अन उमर इब्न ख़त्ताबी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, समिअतु मैंने सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यक़ूलु आप फरमा रहे थे, इन्नमल अमालु बिन्निय्या वफ़ी रिवायतिन बिन्नियात। इन्नमा सिर्फ अल अमालु अमल, अमल की जमा है आमाल। तो जितने आमाल हैं बिन्निया नीयत के साथ हैं। और यहाँ इन्होंने लिखा वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में अल्फाज बिन्निया की बजाय बिन्नियात के हैं। तो यहाँ जमा का बस लफज है। बिन्नियात करेंगे तो फिर माना होगा इन्नमा सिर्फ अल आमालु, तमाम आमाल बिन्नियात नीयतों के साथ हैं। व इन्नमा और सिर्फ लिकुल्लि इम्रिइन हर आदमी के लिए, माँ वही है नवा जिसकी उसने नीयत की। अभी आपने याद करना है इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसको तीन तीन चार चार बार पढ़ें। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात। जो 5 मरतबा पढ़ लें वो हाथ खड़ा कर लें। जी, फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली। फमन तो जिसकी, कानत होगी, हिजरतुहु उसकी हिजरत, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, व रसूलिही और उसके रसूल की तरफ। फहिजरतुहु तो उसकी हिजरत, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, व रसूली और उसके रसूल की तरफ ही होगी। यानी जिसने तो अल्लाह की तरफ हिजरत की और रसूल की तरफ हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल है। और हम जानते हैं कि हिजरत का जो सवाब और अजर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, वो अपनी जन्नतों का तज़किरा किया है। जन्नत मिलेगी ऐसे इंसान को जो इंसान अल्लाह की खातिर और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हिजरत करता है। तो गोया जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए शुमार की जाएगी। वमन कानत हिजरतुहु और जिसकी हिजरत होगी इला दुनिया, दुनिया की तरफ, युसीबुहा वो उसे हासिल करना चाहता है, युसीबुहा वो उसे हासिल करना चाहता है। अव इमराअतिन या उसकी हिजरत क्या है, इमराअतिन किसी औरत की तरफ है, यतज़व्वजुहा जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। फहिजरतुहु तो उसकी हिजरत होगी, इला उसकी तरफ, मा हाजर इलई जिस तरफ उसने हिजरत की। अल्लाह अकबर। यहाँ एक बात देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ होगी, फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल। यहाँ इलल्लाहि व रसूल ही दोबारा आया है। गोया इसका तज़किरा इलल्लाहि व रसूली का यहाँ दोबारा किया गया है। तो जो बहुत ज्यादा कदर व कीमत वाली चीज हो
دوبارہ دوبارہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس سے اس کی قدر اور منزلت بڑھتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنا یہ بہت ہی زیادہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن آگے فرمایا دنیا کی طرف جس نے ہجرت کی، اس کا دوبارہ آپ نے یہاں دنیا کا نام ذکر نہیں کیا، اس سے دنیا کی بے وقعتی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کا نام بھی لیں۔ تو یہاں سے ہم یہ بات جان چکے کہ جتنے اعمال ہیں سب اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ یہ جو نیت پر ہے نا، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا۔ نیت خراب ہوگی، مثال کے طور پہ میں عالم دین بن جاؤں اس لیے کہ لوگوں کے ہاں میرا ایک چرچا ہو، علاقے کے اندر میرا ایک بہت بڑا نام ہو، جب علماء کا نام لیا جائے اس میں سر فہرست میرا نام لکھا ہو، تو یہ کام تو میں درست کر رہا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم حاصل کر رہا ہوں، کام تو درست کر رہا ہوں، لیکن چونکہ عمل درست ہونے کے ساتھ نیت کے اندر فساد اور خرابی ہے۔ نیت یہ نہیں کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، بلکہ نیت کیا ہے کہ لوگوں کے ہاں ایک بہت بڑا عالم بن جاؤں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ ساری جو نیت کی جائے گی، اور 7 سال 8 سال 15 سال جو آپ علم حاصل کریں گے، اس علم حاصل کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اجر بھی نہیں ملے گا، جبکہ یہی آپ اگر اللہ کے لیے علم حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے رستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر نیت کے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے نیت کوئی بھی نہیں کی اور ایسے ہی کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھ کے ختم بھی کر دی، دل میں کوئی ارادہ نہیں ہے میں نماز ظہر پڑھ رہا ہوں، نماز عصر پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیت ہے ہی نہیں، بغیر نیت کے کوئی کام آپ نے کر لیا، تو اس کا بھی اجر نہیں ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ انما الاعمال بالنیات کے دو طرح کے یہ مطلب ہیں۔ باقی جو ہجرت ہے نا اللہ رب العزت کی طرف، یہ ہجرت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو دار الخوف سے دار الامن کی طرف، خوف والے علاقے سے امن والے علاقے کی طرف، اور دوسری کیا ہے، بلکہ پہلی ہونی چاہیے، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، اور تیسری ہجرت ہے برائیوں کو ترک کر دینا۔ مسند احمد میں یہ حدیث بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت، ہجرت کیا ہے؟ ترک ما نہی اللہ عنہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اسے رک جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت میں کتنی صورتیں ہوتی ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں 3 صورتیں ہیں ہجرت کی: دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف منتقل ہو جانا، دار الخوف سے دار الامن کی طرف آ جانا، اور تیسرے نمبر پر ہر قسم کی اس چیز کو چھوڑ دینا جس کو چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ جی حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، کسی کا کوئی سوال ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، آج ہم صرف ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم دو دو یا تین تین احادیث پڑھیں گے۔ تو ان احادیث کو آپ نے جو زبانی یاد کرنا چاہیں بہت خوشی کی بات ہے، اور گروپ کے اندر ہی وہ سنائیں، سبق اپنا زبانی سنائیں۔ جو زبانی نہیں یاد کر سکتے، یا وقت نہیں ہے، یا ہوتا نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہے، تو وہ پھر اوپر سے دیکھ کر، جس طرح بھی میں نے ترجمہ کیا اس طرح وہ ترجمہ کر کے روزانہ سبق سنایا کریں گے۔ اس میں کسی نے کبھی بھی ناغہ نہیں کرنا انشاءاللہ، کیونکہ یہ وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس، اور احادیث بھی یہ بہت منتخب احادیث ہیں، تو اگر ان سے بھی ہم نے چشم پوشی کی تو پھر بہت بڑی خیر سے ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ جی روبینہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے،
بولیے. جی السلام علیکم سر. علیکم السلام. سر یہاں پر نیت کی بات ہوئی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اذان ہوتی ہے, ہم اذان سنتے بھی ہیں, اس کا جواب بھی دیتے ہیں, اور ہم اٹھتے ہیں وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو یہ بھی تو نیت میں اکاؤنٹ ہوگا نا, یہ یہی. ہاں, نیت جو ہے نا وہ دل کا ارادہ ہے. تو دل میں ارادہ موجود ہوتا ہے کہ اس وقت اذان ظہر ہوئی ہے, اس لیے میں یہاں سے اٹھا ہوں وضو کرنے کے لیے, اذان کا جواب بھی دیا. بس یہی نیت ہے. اس جی کے جزاک اسپیشلی اللہ خیر. الفاظ وہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جس کے الفاظ کے ساتھ نیت کی جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کی نیت ہوتی ہے الفاظ کے ساتھ, جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ بھی نیت آپ کے دل میں ہوتی ہے. وہ تو حج اور عمرے میں شامل ہونے کے لیے آپ کہتے ہیں لبیک عمرتن, لبیک حجن وغیرہ وغیرہ. جس طرح نماز میں شامل ہونے کے لیے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, اسی طرح عمرے میں شامل ہونے کے لیے ہم لبیک عمرتن کہتے ہیں. وہ بھی الفاظ نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں نیت کے, یہ خود ساختہ ہیں, احادیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہم یہاں اختتام کرتے ہیں, اور ابھی انشاءاللہ میں آن لائن ہوں, آپ بھی ہوں, اور ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس کو ہر کوئی سبق سنائیں انشاءاللہ. ہم سب مل کر دوبارہ ایک اس طرح کی روحانی مجلس انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.